आप शायर हैं या शेर पसंद हैं? CRI की लहरें आपके मंतज़र, आपके इंतखाब के लिए, आपके लिए सिलसिला शायर। शेरो सुखन, आपका हुस्न समात हमारा इफ्तिखार। जी सामीन, शेर सुखन के सिलसिले शायर में आज हम आपकी बात करवाएंगे डॉक्टर तारिक हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम सामीन, अब्दुल मजीद बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला है शायर और आज हमारी इस महफिल में एक ऐसे दोस्त शायर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिनका अदब की दुनिया में हर्फ से बहुत पुराना रिश्ता है, बल्कि आप फिक्री एतबार से अदब को तर्ज ज़िंदगी करार देते हैं। आपके अब तक 3 शायरी के मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो 4 नसरी किताबें हैं वो भी मंजर पर आ चुकी हैं और ये तख्लीक का जो सिलसिला है ये जारी है। आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान से है। पेशे के एतबार से मुदर्रिस हैं और अदब के हवाले से भी एक मुहक्किक की हैसियत से मुल्क भर में जाने जाते हैं। जनाब तारिक हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं मजीद बलोच? वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपको चाइना रेडियो इंटरनेशनल के प्रोग्राम शेरो सुखन में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। हाशमी साहब, आप अगर मैं कहूँ जवां भी हैं और एक अदब के लिहाज से भी एक तवाना नाम है और हवा का ताज़ा झोंका मैं कहूँ तो जो सराइकी खित्ता है उस हवाले से भी आपका एक बड़ा मजबूत हवाला और तारुफ है। मैं मुख्तसर सा आपसे जो तारुफ है आपका वो जानना चाहूँगा कि आप हमारे सामीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ करा दीजिए। कुछ अल्फाज तो मैंने कहे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी ज़ुबानी जो आपके शायरी के मजमूए हैं उस हवाले से बताइए, जो नसर की किताबें हैं उस हवाले से। मजीद, डेरा इस्माइल खान आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा का एक दूर अफ्तादा शहर है, तो वहाँ से एक मेहनत का सफर शुरू होता है। तो फिर मैं लाहौर से तालीम हासिल करने वहाँ चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैं पेशावर में रहा, 13-14 साल वहाँ गुजारे। एक वहाँ बहुत ही अच्छा तालीमी इदारा है, एडवर्ड्स कॉलेज। तो इसका तारुफ सिर्फ इतना है कि ये सूबा सरहद से 1 साल बड़ा है ये कॉलेज जी। तो वहाँ 10 साल मैंने पढ़ाया। आजकल मैं 2008 से यहाँ फैसलाबाद में हूँ। यहाँ एक नई यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी, तो यहाँ के शोबा उर्दू से मैं वाबस्ता हूँ। शायरी का सफर मेरा शुरू होता है जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था। मेरा पहला मजमुआ ज़हराब के नाम से आया था, कच्ची पक्की शायरी थी जी। तो एक अर्सा फिर मैंने इस मजमूए को नजरअंदाज भी किया, लेकिन अब मैं जब ये देखता हूँ कि उम्र का क्या हिस्सा था और कितनी मैंने शायरी कर ली, तो अब मैं उस किताब को बाकायदा ऑन करता हूँ। फिर सन 2002 में मेरी एक शायरी की और किताब दिल 10वां सैयारा है छपी थी। इसके साथ ही नसर की एक किताब आई थी, जदीद नज़्म की तीसरी जिहत। और उसके बाद फिर एक अरसा सिर्फ लिखने पढ़ने में गुजारा, कोई नई तसनीफ नहीं आई। 2008 में फिर मेरी शायरी की एक किताब मंजर आम पे आई, दस्तक दिया दिल के उन्वान से। और उसके बाद नसर की कुछ किताबें हैं, उर्दू गज़ल नई तश्कील के उन्वान से। ये मेरा बुनियादी तौर पर मेरा डॉक्टरेट का मकाला है। तो इसके साथ ही सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक मारूफ अदबी शख्सियत फारिग बुखारी पर एकेडमिक लेटर ने मुझसे एक किताब लिखवाई, पाकिस्तानी अदब के मेमार एक सीरीज है उनकी, तो उसमें फारिग बुखारी फाना शख्सियत के नाम से। इसके अलावा मुक्तदरा कौमी ज़ुबान की एक सीरीज है मुशायरे उर्दू के नाम से जी। तो उस पर जो है मौलाना सलाहुद्दीन अहमद पर मैंने एक किताब लिखी। तो बस ये एक कलम की मजदूरी है जो किए जा रहे हैं। वो जो हसरत ने कहा है कि एक तुरफा तबीयत है, हसरत की तबीयत भी है, मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी। तो साथ साथ ये चक्की की मुशक्कत भी है और मजदूरी कलम भी है, शेर भी कह रहे हैं, नसर भी कह रहे हैं, और आप जैसे दोस्तों की मोहब्बतें भी समेट रहे हैं जी। जी हाशमी साहब, जो आप का शायरी का मजमुआ है दिल 10वां सैयारा है, तो इसके टाइटल को पढ़ते हुए एक महसूस होता है कि चांद की तशबीहात तो हमने शायरी में पढ़ी हैं, लेकिन आप इस इख्तिरा के हवाले से थोड़ा चांद से आगे चले गए हैं, तो ये इख्तिरा का ख्याल कैसे आया आपको?
پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو تشبیہات چلی آ رہی ہیں. تو ہمارے ایک لکھنے والے ہیں ساتھی فاروقی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کو رزق حلال کھانا چاہیے، تو شاعری میں بھی رزق حلال کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اپنے استعارے ہونے چاہیے، اپنی علامتیں ہونی چاہیے، اپنی تشبیہیں ہونی چاہیے. تو دل کو 10 سے یار ہے، میں نے اس لیے کہا کہ اصل میں 10 کا جو عدد ہے نا وہ 9 تک ہمارے ہنسے ہیں، 9 کے آگے ہنسا نہیں ہے. ہم ایک بار پھر جو ہے وہ پیچھے لوٹ جاتے ہیں. تو میں نے بس ایک پیغام دیا ہے کہ دل بھی ایک کرہ ہے، تو آؤ یہ مادی زندگی چھوڑو اور ایک بار پھر محبت کی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ. تو میں نے اس لیے دل کو 10واں سیارہ کہا. باقی اس میں 10 جو ہے وہ کوئی عدد نہیں ہے، صرف ایک روحانی زندگی کی طرف پیچھے پلٹ جانے کا پیغام ہے. صحیح. اچھا ہاشمی صاحب، بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری ہے یا ادب ہے یہ محض ایک ذہنی عیاشی ہے، اس سے بڑھ کے انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جس سے کوئی کسی قسم کا فائدہ حاصل ہو سکے. آپ کیا کہیں گے؟ مزید میں اس طرح کے جو کمنٹس ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس پہ کمنٹس دینا کوئی اس طرح زیادہ پسند نہیں کرتا. لیکن ظاہر ہے آپ ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ نے ایک ذمہ دار حوالے سے ذمہ داری کے ساتھ ایک سوال کیا ہے. جی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے تو اس کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوا یا روشنی ایک بڑا خاموشی کے ساتھ جو ہے اس شجر کی پرورش میں کردار ادا کرتے ہیں. تو شاعری اور ادب جو ہے یہ زندگی کی نشو و نما میں اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کردار پانی کی طرح یا کھاد کی طرح یا دیگر چیزوں کی طرح نظر نہیں آتا، تو اس طرح ادب کا کردار بھی اس طرح یعنی بظاہر نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے، آپ ایک نئی موٹر کار کا ماڈل آپ نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، آپ نے ایک نئی عمارت بنا دی ہے. تو یہ تو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں نا. اصل چیز تو انسان کے اندر کی دنیا ہے کہ وہ کتنی تعمیر ہو رہی ہے. تو ادب جو ہے، شاعری جو ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے خلیل رام پوری صاحب، ان کا ایک بہت اچھا شعر ہے کہ شاعری نے مجھے انسان بنایا ہے خلیل، میں وہ شیشہ تھا کہ دنیا سے چمکتا ہی نہ تھا. تو شاعری جو ہے یہ شیشہ حیات کو آب و تاب دینے کا نام ہوتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کا نام ہوتا ہے. باقی اگر کوئی اس کے کردار سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو مطلب وہ شعور دے کہ جس سے وہ لاشعور کی دنیا کو دیکھ سکے. ہاشمی صاحب آگے بڑھیں گے، اور جو اب ادب تخلیق ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم گزشتہ چند برسوں پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمارا بہت نقصان بھی ہوا ہے. ہمارے جو کلاسیکی شعراء تھے، بہت بڑے بڑے نام ادب کے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اب ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے. تو آپ مطمئن ہیں کہ جو نئی نسل ہے جو اس میدان میں آگے بڑھ رہی ہے تو وہ ان کلاسیکی شعراء کے معیار کو پہنچ پائیں گے؟ دیکھیں مجید، زندگی جو ہے وہ ارتقاء کا نام ہے، چیزیں آگے جاتی ہیں، اور اس طرح کی جو ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ایجادات پہلے بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوتی رہیں گی. جس طرح زندگی اور شعبوں میں ارتقاء پذیر ہے تو ادب میں بھی ارتقاء پذیر ہے. تو ظاہری بات ہے جس طرح کے آبشاریں جو ہے وہ ان سے پانی آتا ہے تو دریا بنتا ہے، پھر دریا ایک لمبے فاصلے تک میں اپنا ایک بہاؤ جاری رکھتے ہیں، پھر وہ سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں. تو سمندر کے اندر کوئی آبشار نہیں ہوتی ہے، کوئی دریا نہیں ہوتی ہے، سمندر ہوتا ہے. تو اس طرح تاریخی ادب میں بھی پھر وہ جو سمندر کی طرح بڑے شاعر ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں. تو ابھی ایک ادب کا بہاؤ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون لوگ جو ہے وہ میر کے درجے کو پہنچتے ہیں، غالب کے درجے کو پہنچتے ہیں، اقبال کے درجے کو پہنچتے ہیں. تو کوئی نہیں، انشاءاللہ جب ایک وقت گزرے گا تو جن لوگوں نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہیں گے. اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں، زندگی ارتقاء پذیر ہے تو ادب بھی ارتقاء پذیر ہے. جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب. میں چاہوں گا کہ گفتگو کے اختتام سے پہلے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تو اپنا کوئی کلام نظر سامعین کیجیے. ہاں، میں آپ کو ایک اپنی غزل سنا رہا ہوں، ہے تو بہت پرانی، لیکن جس طرح کے بچے بڑے بھی ہو جائیں تو وہ بچے ہی ہوتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت ہوتی ہے. یہ میں آپ کو غزل سناتا ہوں. دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے، دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے، اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں ہوتا ہے، اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں ہوتا ہے،
صف بصف دیر سے پلکوں پہ رکے ہیں آنسو، صف بصف دیر سے پلکوں پہ رکے ہیں آنسو، قافلہ آگے روانہ ہی نہیں ہوتا ہے، قافلہ آگے روانہ ہی نہیں ہوتا ہے، مانگ لیتا ہے دل و جان وہ ہنستے ہنستے، مانگ لیتا ہے دل و جان وہ ہنستے ہنستے، اور میرے پاس بہانہ ہی نہیں ہوتا ہے، واہ واہ اور میرے پاس بہانہ ہی نہیں ہوتا ہے، مشورہ کرنے کو جاتے تھے کبھی مجنوں سے، مشورہ کرنے کو جاتے تھے کبھی مجنوں سے، دست میں اب کوئی دانہ ہی نہیں ہوتا ہے، دست میں اب کوئی دانہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس قدر گرد ہے اس آب و ہوا میں ہر سو، اس قدر گرد ہے اس آب و ہوا میں ہر سو، نقل احساس توانا ہی نہیں ہوتا ہے، نقل احساس توانا ہی نہیں ہوتا ہے، ہاتھ آ جاتا ہے اس شخص کے دریا تارک، ہاتھ آ جاتا ہے اس شخص کے دریا تارک، جس میں صحرا کبھی چھانا ہی نہیں ہوتا ہے، دل کو آزار لگانا ہی نہیں ہوتا ہے، اب تیرے دھیان میں جانا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی، بہت شکریہ۔ آپ کی محبت، آپ کا بھی شکریہ۔